الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الصافات آیت نمبر 164 سے شروع کریں گے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. فرشتوں نے کہا، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور بے شک ہم اللہ کے حضور صف باندھنے والے ہیں، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں. یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کی زبانی ان کا اعتراف ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں. پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں. تو یہاں پر فرشتوں کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ ہمارا ایک مقام ہے، ہم صفیں باندھتے ہیں، ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی جو کچھ تم کہتے ہو ہمارے بارے میں وہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر فرشتے کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے جس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. اور مقام سے مراد عبادت کی جگہ، عبادت کا وقت اور موقع، یہ سب بھی مراد لیا گیا ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کی ایک جگہ ہے، ایک وقت ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. یعنی وہ اس کا پابند ہے، پورے ڈسپلن میں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو کچھ سنتا ہوں اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرانے لگا، اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو. یعنی ہر جگہ فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم، اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا مقام معلوم ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، وہ اللہ کے عبادت گزار، اطاعت گزار، فرما بردار بندے ہیں، اور وہ بندگی کی حد سے تجاوز نہیں کرتے. وہ بندگی کی حد سے تجاوز نہیں کرتے.
ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان دنیا میں، یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، ایک قدم کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدے یا قیام کی حالت میں نہ ہو۔ یعنی اس آسمان پر بھی، اور یہ آسمان کتنا بڑا ہے، کبھی ہم دیکھیں تو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک اس کی وسعتوں کا کچھ اندازہ ہی نہیں، یعنی ہم میئر ہی نہیں کر سکتے اس کو، اتنا بڑا ہے۔ تو اس آسمان پر ایک قدم جگہ نہیں، ایک قدم جہاں پر کوئی فرشتہ سجدے یا قیام کی حالت میں نہ ہو۔ اور یہی بات فرشتوں کا یہ قول ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یعنی ہم صرف یہ نہیں کہ ایک جمگٹا بنایا ہوا ہے اور جدھر جس کا دل چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے اور جیسے جو چیز چاہتا ہے عبادت کرتا ہے، بلکہ ایک خوبصورت طریقے سے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر اس خوبصورتی کا تعلق صف باندھنے سے بھی ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں صفیں باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے صفیں باندھنے والوں کی قسم بھی کھائی گئی، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اور اسی سے سورت کا نام بھی ہے سورۃ صافات۔ اور فرشتوں کی صفیں جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہیں۔ ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھائے دیکھتا ہوں جیسے بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، یعنی ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی طرح دم کیوں ہلاتے ہو، نماز میں پرسکون رہو۔ انہوں نے کہا، پھر آپ ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا، دائروں میں۔ فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ٹولیاں بنائے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے اور فرمایا، تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی صفیں کیسے ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسی ہیں ان کی صفیں؟ پہلی صف مکمل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مسجد میں داخل ہوئے جہاں جگہ پسند آئی وہاں کھڑے ہو گئے، پہلی صف مکمل کی اور پھر مکمل بھی اس طرح کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے، پاؤں سے پاؤں ملا کے، بالکل کأنہم بنیان مرصوص۔ تب آپ دیکھیے کہ فرشتوں کی عبادت دیکھیے اور ہماری عبادت دیکھیے، اور پھر فرشتوں کا مقام دیکھیے اور اپنا مقام دیکھیے۔ تو فرشتوں کی یہ تفصیل اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، جو اس کی اطاعت واقعی اس عبادت کا حق ادا کرتے ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، تو ان کا طرز عمل کیسا ہے اور انسانوں کا کیسے ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کی دیگر صفات بھی ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں، جس میں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے عزت دیے گئے بندے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون، اور کیا کرتے ہیں، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وہ اس سے بات کرنے میں آگے نہیں بڑھتے، یعنی پوری توجہ سے سنتے ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں، فوراً اپنی رائے نہیں دینے لگتے، بلکہ وہ اس کے حکم پر ہی عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ فرشتے اسی کی شفاعت کریں گے جس سے اللہ راضی ہو،
اور وہ تو خود فرشتے اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے ہیں ان تمام باتوں سے جو اس کی شان کے منافی ہیں۔ یعنی فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی کہ ہم تسبیح کرتے ہیں؟ کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا شریک بننا، اس کی اولاد بننا تو دور کی بات، ہم تو اس کی شان کو بھی ہر شان کے خلاف بات سے پاک قرار دیتے ہیں، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی، ہر کمزوری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو فرشتوں کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں، یعنی اس کائنات میں یا جن ہمارے معلومات کی حد تک یا جن ہیں یا انسان ہیں یا فرشتے ہیں جن کے اندر عقل ہے، باقی تو بے جان مخلوق ہے تو اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، اس لیے کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ انہیں اللہ کی اولاد قرار دے۔ تو اس آیت سے خاص طور پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ فرشتے اپنا مقام جانتے ہیں، اپنی حیثیت جانتے ہیں، اپنے کام جانتے ہیں، اور وہ کام بھی کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور تسبیح بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں بیت المعمور کا۔ یعنی کونی امور کو بھی انجام دیتے ہیں اور دینی امور کو بھی، جو ان کے لیے دین ہے، یعنی عبادت اور اطاعت کے طریقے، اور اس میں خاص طور پر تسبیح۔ اس صورت میں جہاں اور بہت سی باتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے وہاں تسبیح کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو بھی نجات دلانے والی چیز تسبیح تھی، جو وہ اپنی گزشتہ زندگی میں بھی کثرت سے کرتے تھے، اور پھر مصیبت آنے پر بھی انہوں نے تسبیح ہی سے کام لیا۔ تو تسبیح نجات دلانے والی، تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ ذکر ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس سے اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ اگر ساری کائنات تسبیح میں مصروف ہے سمیت فرشتوں کے، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے تسبیح کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کی تسبیح کا بھی خاص طور پر ذکر آتا ہے سورۃ غافر میں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ پھر قیامت کے دن فرشتے کیا کریں گے؟ وتری الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم۔ آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کے دن اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ تسبیح کو افضل کلام بھی قرار دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ فرشتوں کی غذا ہے بلکہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے۔ ساری مخلوق اور جو ہے وہ ساری تسبیح کرتی ہے اور یہی اس کا رزق ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا،
یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ تو جو لوگ بھی رزق کی کمی کا شکار ہوں وہ اس کو بطور وظیفہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ کوئی لگی بندی چیز کیلکولیٹڈ ایسٹیمیٹڈ مخصوص نمبر میں بتا دی جائے، کیونکہ ہماری عام طور پر ذہنیت کیا ہے کہ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں جس چیز پر سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی ڈاکٹر نسخہ لکھ دے اور پھر وہ اس کے اندر پریسکرائب کرے کہ اتنی ٹیبلٹس اتنے ٹائم پر اتنے گھنٹوں کے وقفے کے ساتھ اتنے دن کا کورس کرنا ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہماری نفسیات ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم کسی روحانی مرض کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم بالکل یہی نفسیات ہوتی ہے ہماری کہ ہمیں کوئی بڑا، ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے چیزوں کا، لیکن ہمیں کوئی بڑا بتائے کہ ہم کس وقت کتنی تسبیح، کتنے سو، کتنی دفعہ، کس ٹائم پر، کس مخصوص وقت میں کیا کریں، تو اسی سے ہی شاید ہمارا گزارا چلے اور اسی سے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوگا، اس کے بغیر شاید نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو پھر ہر وقت تسبیح کرتے رہے، یعنی اگر کسی کو بتایا جائے نا آیت کریمہ پڑھیں یا تسبیح کریں تو کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ کریں، کس وقت کریں۔ جب انہیں کہا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے کریں، چلتے پھرتے کریں، تو تسلی نہیں ہوتی۔ اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا 1.25 دفعہ جمعے کی رات کو کریں تو چاہے کتنی مشقت کاٹیں اس وقت وہ تیار ہو جائیں گے۔ تو بہرحال تسبیح جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک آسان راستہ ہے، کیونکہ یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی یاد دلاتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں جو حاملین عرش فرشتے ہیں، تسبیح مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی شکل میں وہاں پہنچ جاتی ہے نا، ہم جو زبان سے اٹر کرتے ہیں، تو پھر وہ یعنی کہ ایک طرح کی کا ہمارے لیے ایک فضیلت پانے کا راستہ بن جاتا ہے۔ تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تسبیح سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نیکسٹ ہے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اور بے شک وہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس لوگوں کی کوئی نصیحت آئی ہوتی، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت آئی ہوتی تو ضرور ہم بھی اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہوتے۔ یہ کون تھے جو کہتے تھے؟ یہ کفار مکہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی ایسی ہی کتابیں اور انبیاء آ جائیں جیسے ان لوگوں کے پاس آئے جو ہم سے پہلے تھے تو ہم ایمان لانے میں اللہ کے سچے بندے بن جائیں گے اور عبادت میں مخلص ہو جائیں گے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، ان یہاں بے شک کے معنوں میں، کیونکہ ان کے بعد آگے لام آ رہا ہے تاکید کا، ان كَانُوا لَيَقُولُونَ، تو اس لام کی وجہ سے، لام تاکید کی وجہ سے ان کا معنی بے شک کیا جاتا ہے، یعنی اصل میں تھا وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ، تو یہ کہنے کی بجائے ان كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور ہم کو حذف کر دیا گیا۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آگاہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین اس تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے، لو ان عندنا ذکرم من الاولین، اگر ہمارے پاس بھی ہوتا ذکر پہلوں کا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جو نصیحت، جس سے نصیحت کی جاتی ہے، یعنی جو ہمیں یاد دہانی کراتا، نصیحت کرتا۔ اور جو چیز نصیحت کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف تسبیح کو ذکر سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی، قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے۔ یعنی ذکر نصیحت کے معنوں میں بھی ہے نا، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں یا نصیحت پکڑیں، جو بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ذکرم من الاولین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کوئی کتاب جو ہمیں نصیحت کرتی، یعنی ذکر سے مراد وہ چیز جس سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ان کے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو انہیں اللہ کی باتیں یاد دلائے، اور جیسے پہلے لوگوں کے پاس کتابیں آئی تھیں، ہمارے پاس بھی کوئی کتاب لائے۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور دیگر امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کے آنے نے ان کو نفرت میں ہی زیادہ کیا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یا بظاہر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان پر کوئی چیز آئے گی، تو جب انہیں وہ نہیں ملی سعادت تو پھر ایگو کا مسئلہ بنا لیا اور ضد میں آ گئے اور تکبر کا شکار ہو گئے، اور پھر اس سے نہیں پلٹے اور دنیا اور آخرت کا خسارہ پایا۔ اور یہ بھی کہتے تھے لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں گے جنہیں اللہ چن لیتا ہے، یعنی ایسے بندے جو اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کہ وہ مخلص بن جاتے ہیں، چنے ہوئے بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کی یہ بات بھی رد ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، سورۃ الانعام بھی مکی سورۃ ہے۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ۔ اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بہت بابرکت ہے، بس اس کی پیروی کرو، یہ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے ابھی، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے۔ کیونکہ اہل کتاب بھی ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے نا، ایک پروفٹ آنے والا ہے، وہ آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف تمہاری خبر لیں گے۔ تو ان کے دل میں بھی تمنا ہوتی کاش ہمارے پاس بھی کوئی آ جائے۔ یا تم کہو کہ بے شک اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، بس یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہدایت، کھلی دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض برتے۔ ان قریب ہم بدلہ دیں گے انہیں جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، برے عذاب کا بدلہ، کیونکہ وہ اعراض کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کی تمنا کرتا ہے، جب وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کا انکار کر دیتا، اس کی ویلیو نہیں کرتا۔ اگر آپ دیکھیں تو انسان کی نفسیات کچھ اس طرح ہے کہ
زندگی میں اس کا دکھ کن باتوں کی بنا پر ہے، یا وہ کیوں رنجیدہ ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جب کوئی چیز نہیں ملتی جس کی وہ چاہت رکھتا ہے، یعنی کوئی چیز چاہتا ہے اور وہ اس کو نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے وہ غمگین ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے. یا پھر کوئی ایسی چیز اس کی زندگی میں ہو جاتی ہے جس کو وہ نہیں چاہتا، یعنی کچھ چاہتا تھا وہ ہوا نہیں، جو نہیں چاہتا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب بھی دکھی ہے. پھر ایک تیسری سچویشن یہ ہے کہ جو چاہتا تھا وہ مل گیا اس کو، اب بھی دکھی ہے. کیوں؟ کہ یہ چلا جائے گا، یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. تو انسان کا حال یہ ہے کہ پیغمبر نہیں ہے تو تمنائیں ہیں کہ پیغمبر آ جائے، آ گیا تو پسند نہیں آیا. اب اس بات پہ پریشانی ہے کہ ہم کیوں نہیں بنے، ہمارے کسی بڑے، ہمارے پسند کے کسی بڑے کو کیوں نہیں پیغمبر بنایا گیا. پھر تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر انسان عقل سے کام لے تو اصل تو انسان کو اس نعمت پہ توجہ رکھنی چاہیے جو اس کو مل رہی ہے کسی بھی وقت میں، جو اس کے پاس اس وقت ہے، جو وہ پوزیس کرتا ہے. یعنی ہمارے اندر بھی اگر ایسے کچھ خیالات آنے لگے، کاش میری زندگی میں یہ ہوتا، کاش میں یہاں پیدا ہو جاتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، ان خیالات کی بجائے توجہ پوری مرکوز کر دے اس پر کہ کیا ملا ہوا ہے اس وقت. اور کچھ چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا، تو پھر بھی توجہ ہٹائیں اس سے، کیونکہ اس نے تو نہیں ہلنا اپنی جگہ سے، آپ نے موڑ کاٹنا ہے کہیں اور. ان پہ توجہ رکھیں جو آپ کو ملا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا اس کو، اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. اور اس بات کے غم میں مبتلا ہونے کی بجائے ان چیزوں کو انجوائے کریں جو اس وقت آپ کو ملی ہوئی ہیں، کہ یہ چلا جائے گا، ہم خود بھی تو چلے جائیں گے، کون رہنے والا ہے دنیا میں. تو تینوں باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں، اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں. لیکن بہت سے لوگ اسی سے غافل رہتے ہیں، جو ملا ہوا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ جو زندگی ہے، جو وقت ہے، جو اللہ نے دین سیکھنے کا موقع دیا ہے، جو عمل کرنے کا موقع دیا. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو قبر میں آپ کسی قبر والے کو جا کے پوچھے کیا چاہتے ہو تم، کیا تمنا ہے اس وقت تمہاری، کہے گا ایک دفعہ باہر آؤں تو استغفار کروں، ایک دفعہ باہر آؤں تو کوئی صدقہ کروں، ایک دفعہ باہر آؤں تو کسی کا دل خوش کر دوں. لیکن باہر نہیں آ سکتا اب ایسے قید خانے میں جس سے نکلنا مشکل ہے. تو اور یہ ہر ایک کا انجام یہی ہے، ہر ایک نے وہیں جانا ہے. تو اپنے آپ کو وہاں ڈال کے دیکھا کریں کہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے لگ جائیں. ساری سستی، کمزوری، ہر چیز دور ہو جائے گی. یعنی میں کل کیا چاہوں گی اپنے لیے، آج میرے پاس موقع ہے میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، بجائے اس کے کہ چیزوں پہ ریگریٹ کروں، یہ نہیں ہے، وہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں نہیں ہوا. چھوڑے ان باتوں کو. کسی حال میں خوش نہیں نا، ناشکرا پن تو یہی ہے، یہی ناشکرا پن ہے، کسی حال میں خوش نہ ہونا. تو خوش رہنا سیکھیں. جی استاذہ جی، جو لوگ اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم باہر چلے جائیں، اور جب باہر آ جاتے ہیں تو تب وہاں کی مشکلیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہیں ٹھیک تھے، وہیں ٹھیک تھے، وہیں گھر بنا لیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کی زندگی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 8-10 دن 15 دن گزار کے پھر واپس جانے کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بس اب یہاں دل نہیں لگا. ان کا کہیں پہ بھی دل نہیں لگتا، ایگزیکٹلی. کیونکہ انہوں نے کبھی نیت ہی نہیں کہیں کی کہ بھئی ہم یہاں رہ کر یہاں کچھ بن جائیں یا کچھ ہو جائے عقل ہمارا. استعمال نہیں کرتے نا، عقل نہیں استعمال کرتے کہ کیا کیا اللہ نے میرے لیے اس جگہ پر جہاں میں ہوں میرے لیے اپرچونٹیز رکھی. اب دیکھیں کچھ لوگ تو قید خانے میں جا کے، جیل میں جا کے اتنی ڈگریاں کر لیتے ہیں، قرآن حفظ کر لیتے ہیں، کیا کچھ کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس لمیٹڈ فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہ کر جاتے ہیں. تو جس نے کرنا ہے نا اس نے کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی سچویشن میں کر لینا ہے. اور جس نے نہیں کرنا نا اس کے پاس 100 بہانے ہیں اور وہ سراسر اپنا نقصان کرتا ہے. جی ناظرہ.
جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. پچھلے دنوں میری کاؤنسلنگ ہو گئی تھی تو وہ بتانے لگی کہ بولنے کہ دیکھیں چیزوں کو ہم نہیں بدل سکتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو ہی بدلنا پڑے گا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہماری اسٹریٹ پہ دو ایسے اپنی مسلمانی عورتیں، ایک تو اپنی کلاس کی بلقیس بالکل ویل چیئر پہ بڑھی ہوئی، اس کو دیکھو. پھر اس کے بعد میں، اور اس کی تو ایسی حالت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. اس کے پاس جا کر بالکل وہ ہو جاتا کہ کہاں تھی اور کیا ہے. دوسری ایک اور بھی ہے ہمارے دوسرے محلے میں جو آتنیا کی بلڈنگ میں رہتی ہے اسٹریٹ پہ. تو اب استاذہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، اور اس کو چلتے پھرتے، اور آپ کی جو آخری جو ہوا تھا اس میں وہ آتی تھی سب کچھ کرتی تھی، لیکن اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ اپنے اٹھ کے کھانا تک نہیں گرم کر کے مائکرو ویو سے تک نہیں لے سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں مجھے دکھائی کہ میں واقعی میں حیرت رہی کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھ کو یہ دکھایا، جبکہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کووڈ کے اس میں کیا کیا ہوا لوگوں کے ساتھ میں. تو پھر مجھ کو ایسا ہو گیا کہ نہیں اللہ تو نے تو بہت کچھ رکھا ہے. بہت کچھ دیا ہوا ہے. بالکل تو اللہ اللہ ہمیں وہ نے نظر دے جو نعمتوں کو پہچانے. جو دیکھ کر اس کو تو میں تو میری حیرت میں رہ گئی کہ اللہ کیسے وہ مجبوری میں ویسی ہے کہ وہ کھانا بھی جب بچے آئیں گے وہ دیں گے تب وہ کھائے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ خاتون وہ تھی کہ جو بہت ایکٹیو، ماشاءاللہ دین کے کاموں میں ہر جگہ کام کرنے والی، اور ان کا مطلب آج باقی وہ ایک چیز اٹھانے کی ان کی ایسی مطلب ان کو بیماری ہے کہ ان کے مسلس کام نہیں کرتے، وہ فون نہیں اٹھا سکتی ہوں. تو کھانا بھی اس کی پلیٹ میں ڈال کے پھر وہ کھا رہی ایسے، اللہ نے ایسے سی جگہ دکھا دی کہ دیکھو یہ دیکھو. فكفروا به فسوف يعلمون. تو انہوں نے اس پیغمبر کا انکار کر دیا، پس عنقریب وہ جان لیں گے. یعنی جس چیز کے وہ تمنا کر رہے تھے، جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے، جب وہ ان کے پاس آ گئی تو اس کا انکار کر دیا اور اس کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کر رہے ہیں. تو انہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اس عمل کا ان کے سامنے کیا انجام آتا ہے. یہ کون تھے؟ رسول کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد انکار کرنے والے. یہ وہی اہل مکہ تھے. یہ صورت بھی مکی ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے اپنی قوم کے کچھ مردوں سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارے لیے اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے اسلام لانے کا باعث بنی وہ باتیں تھیں جو ہم یہودیوں کے مردوں سے سنتے رہتے تھے. ہم تو بتوں والے اہل شرک تھے جبکہ وہ اہل کتاب تھے. ان کے پاس وہ علم تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا. ہمارے اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. جب ہم انہیں وہ نقصان پہنچاتے جو انہیں پسند نہ ہوتا تو وہ دھمکی کے انداز میں ہمیں کہتے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے، اب اس کو مبعوث کیا جائے گا، ہم اس کا ساتھ دے کر تمہیں ایسے قتل کریں گے جیسے قوم عاد اور ارم قتل کر دی گئی. ہم ان سے اکثر یہ سنا کرتے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو پہچان لیا جس کے ساتھ یہودی ہمیں دھمکی دیتے تھے. ہم نے سبقت کرتے ہوئے ان کی بات کو مان لیا. ہم تو ان پر ایمان لے آئے لیکن یہودیوں نے ان کے ساتھ کفر کیا تو ہمارے اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کہتی ہوں کہ انسان کے اندر جو سب سے قیمتی جوہر ہے نا اس کی عقل ہے، اور جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتا اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور حقائق کو دیکھتا نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ اپنا ہی دشمن ہے. بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ اگر یہ یہودیوں کے 10 سردار بھی ایمان لے آتے نا تو ساری قوم مسلمان ہو جاتی. وہ انتظار میں تھے، ان کی کتاب میں تھا، انہیں پتہ تھا، لیکن نہیں مانے ضد کی وجہ سے کہ ہماری بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا یہ پیغمبر، کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے چلو بھائی نہیں آیا لیکن پیغمبر تو ہے
پھر وہ کہتے تھے یہ عربوں کا پیغمبر ہے، امیوں کی طرف ہے، امیوں کی طرف بھیجا گیا ہے، ہماری طرف نہیں بھیجا گیا. یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دیا نا کہ نہ ماننے کی کوئی حجت یا بہانہ کر لیں، سارے عمل برباد. تو بعض اوقات انسان کا نفس ہی اس کو دھوکہ دے جاتا ہے اور اس کی عقل پہ چھا جاتا ہے، اور انسان حقائق کو صحیح رخ سے دیکھنے کی بجائے اپنی خواہشات یا اپنے نام یا اپنے دنیاوی وقتی فائدوں کی نظر سے چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے کہ مجھے فائدہ کہاں زیادہ ملے گا. یہ نہیں دیکھتا، اس عقل سے اتنا کام نہیں لیتا کہ میری آخرت کس چیز میں بنے گی، وہاں آگے کیا کام آئے گا. تو مجھے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال اس چیز میں لگانا چاہیے. لیکن اکثر ہم سب بھول جاتے ہیں یہ بات. جی نجم. سادہ آپ نے ابھی عقل کی بات کی تو سبحان اللہ میں سوچ رہی تھی کہ جب یہود یہ کہہ رہے ہیں تو اس وقت کے اگر لیڈرز ہیں یا جو اس چیز کو اس طرح لے رہے ہیں کہ اچھا یہ دنیاوی ایک چیز ہے نبوت کسی کو ملنا، اور اس سے وہ اگر اب کسی پاس سپیریورٹی کا اظہار کریں تو ہم کیوں نہ، ہمیں ملے گا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. سو سبحان اللہ واللہ علم کی کیا انٹینشن ہے کہ اس کس نیت سے وہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ اگر ہوگا تو ہم ان کے اوپر ایڈوانٹیج حاصل کر لیں گے یا ہمیں ان سے زیادہ ایک برتری ہوگی. حالانکہ انصار کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ وہ زیادہ انٹریکٹڈ ہیں یہود کے ساتھ، تو وہ بھی یہ سن رہے ہیں، بٹ دے رائٹ اوے دے گیون کہ ہم اس چیز کو کیوں نہ ہم آگے بڑھیں اور رسول کو اس کی اتباع کر لیں اور اس کو ایڈمٹ کر لیں اور ایکسیپٹ کر لیں. تو سبحان اللہ لائک پرہیپس لائک انٹریکشن جس طرح کا ان کا تھا اور جس طرح انہوں نے اس کو ریسیو کیا اور کس انٹینشن سے وہ اس کو لے رہے تھے، دیٹ آل میٹرز ٹو، رائٹ استاد؟ یعنی دونوں لوگوں نے اس چیز کو دیکھا، لیکن ایک نے اس کو کسی اور انٹینشن سے، چونکہ وہ اس کو پرسو کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور دوسرے جو ہیں انہوں نے اس کو لے لیا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا. دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ انہوں نے جو ہی پہچانا تو انہوں نے بھی تھا، وہ پہچانا انہوں نے بھی، جو ہی انہوں نے پہچانا انہوں نے اس کو قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا. ایمان اسی چیز کا تو نام ہے کہ انسان سچائی کو دیکھے اور اس کو فوراً مان جائے کہ ہاں یہ سچ ہے، چاہے ساری دنیا نہ مان رہی ہو، پھر بھی حقیقت تو نہیں بدلتی نا. ساسا اس میں ایک یہود کا جو ہے وہ تکبر ہے، اور دوسرا جو بھی ناشکری کی بات ہو حسد. رہی، حسد ہے، اور پھر دوسرا ایک ناشکری کی جو بھی بات ہو رہی تھی نا، تو آپ دیکھیں کہ کتنا ناشکرا پن ہے نا کہ اللہ کی تقسیم پر بھی تو راضی نہیں ہوئے نا وہ، کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے اس میں سے ہی آئے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، تو اس کی اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی نہیں ہو رہے تھے وہ لوگ. ہوما کو دیجیے. سازا جب آپ نے بتایا کہ بس ہم اکثر ہی یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، یہ جملہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر نوازش ہے، جو ملا ہوا ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں. تو آج کے زمانے میں جو ڈپریشن اور انزائٹی چل رہی ہے، تو سائیکولوجیکلی میں آپ کو بتانا یہ چاہتی تھی کہ کاؤنسلنگ میں آج کل سب سے زیادہ زور جو دیا جا رہا ہے وہ مائنڈ فلنس پہ دیا جا رہا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بار بار بلایا جا رہا ہے ہمیں، وہاں مت بھاگو، اس طرف آؤ. اگر برتن دھو رہے ہو تو سوچو کہ پانی تمہارے ہاتھ پہ گر رہا ہے، فیل کرو اس پانی کو، کیونکہ ہمیں وہ بھی معلوم نہیں چلتا کہ ٹھنڈا ہے گرم ہے، جو ہے بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. دماغ کہیں اور ہے. پھر لوگوں کی نیندیں جب اڑ جاتی ہیں انہیں پھر کاؤنسلنگ دی جاتی ہے کہ بھائی تمہاری نیند جو اڑ گئی ہے اب آپ لیٹو اور اپنی انگلیوں کو فیل کرو، اپنے پیروں کو فیل کرو، اپنی سانس کو سوچو تم سانس لے رہے ہو. انہیں اتنا گراؤنڈ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں ایکچولی جب تک ہم اپنے آپ کو گراؤنڈ نہیں کرتے، یعنی زمین کی اپنی طرف نہیں آتے اور فیل نہیں کرتے کہ یہ سب میری چیزیں چل رہی ہیں اور مجھے ان پہ بھی اٹینشن دینی ہے، یہ ویسے ہی میرا کام ہو رہا ہے. لیکن آپ جب نہیں دیتے تو آپ کی نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ ابھی آپ نے اس کو ریلیکس ہی نہیں کیا. اب آنکھ کیسے بند ہوگی؟ کیونکہ وہ اس وقت چل ہی رہا ہے، برین چل ہی رہا ہے. اب کو برین کو روکنا ہے اور اسے کہنا ہے اب میرا یہ وقت ہے. تو اسی طرح ہمیں نعمتوں میں بھی یہی دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چھت دی ہے، ہمیں پانی دیا ہے، ہمیں گرم، پہلے پانی نہیں آتا تھا لوگوں کے پاس گرم پہلے زمانے میں، اب پانی آتا نہیں ہے، ہوتا تھا. پانی نہیں ہوتا. اب اگر پانی آ بھی رہا ہے تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم نہا رہے ہیں تو پانی دیکھیں آٹومیٹک آ گیا. تو فیل دیز تھنگز، little things we feel and we feel like thankful to اللہ کہ اللہ کتنا بہتر ہے ہم لوگ. تب جا کیونکہ کے شکر میں سب سے پہلی چیز تو نعمت کی پہچان ہوتی ہے نا، نعمت کی کہ پہچان. پہچانے کی نعمت ہے.
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور یقیناً پہلے ہی ہماری بات ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ثابت ہو چکی ہے کہ بے شک وہ ضرور مدد کیے جائیں گے، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں کفار کو ان کے انکار کا نتیجہ بہت جلدی دیکھ لینے کی دھمکی دی گئی تھی، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمارے ان بندوں کے لیے جنہیں ہم اپنا رسول بنا کے بھیجتے ہیں، یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ انہی کی مدد ہوگی، صرف ان کی نہیں بلکہ ان کی اور ان کے پیروکاروں کی صورت میں ہمارا جو بھی لشکر ہوگا وہ غالب رہے گا۔ وَلَقَدْ 3 تاکیدیں ہیں، یقینی طور پر، سبقت کلمتنا، ہماری بات پہلے سے ہی گزر چکی، ہو چکی ہے، یعنی اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، مثالیں موجود ہیں۔ کلمتنا ہماری بات، کلمہ جو ہے گرامر میں تو لفظ کے لیے بولتے ہیں نا، لیکن زبان میں کلمہ یعنی کسی بات کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بات کے معنوں میں۔ ہاں، فریز، جملہ، جی ہاں جی۔ تو ہمارا کلمہ یہاں یعنی ہماری بات پہلے سے یہ طے شدہ ہے، اور اشارہ ہے اس وعدے کی طرف جو اللہ نے اپنے رسولوں اور نیک بندوں سے کیا ہے کہ انجام انہی کا اچھا ہوگا۔ کلمہ سے مراد یہاں اللہ کا وہ وعدہ جو اس نے اپنے نیک بندوں سے کیا کہ ان کا ہی انجام اچھا ہوگا۔ اب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام تو اتنا اچھا نہیں ہوا، تو پھر تو بات یہ ہے کہ کبھی دشمن کے خلاف انہیں دلائل کے میدان میں، حجت کے میدان میں قوت دی جاتی ہے، اور کبھی میدان جنگ میں فتح کے ساتھ، دونوں طرح۔ لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کامیابی اور اچھا انجام جو ہے وہ نیک لوگوں ہی کے لیے ہے۔ انہم لہم المنصورون، کہ یقیناً وہی مدد دیے جائیں گے، یعنی دشمن کے مقابلے میں غالب رہیں گے انجام اور نتیجے کے اعتبار سے، دنیا میں دلائل کے ساتھ، آخرت میں کامیابی کے ساتھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عبادنا المرسلین آیا نا، تو جو رسول تھے جیسے نوح علیہ السلام ہے اور باقی جن کو رسول کہا گیا، ایک تو نبی ہے نا، انبیاء جو رسول ہیں، عبادنا المرسلین جن کو باقاعدہ مستقل شریعت دے کے بھیجا گیا، ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ اور یہاں پر آیت کا انداز آپ دیکھیے، انہم لہم المنصورون، ٹھیک ہے، یعنی 2 دفعہ تاکید آئی ہے، اور پھر مزید لام کے ساتھ تاکید کی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں فتح انہی کی ہوگی، ان کے مقابلے میں دوسروں کی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات وقتی طور پر کفار انبیاء اور اہل ایمان پہ غالب آ بھی جاتے ہیں، جیسے کہ ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس آدمی سے کبھی تمہاری جنگ ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ باریوں کی صورت میں کبھی وہ ہم پہ غالب رہے، کبھی ہم اس پہ غالب رہے۔ تو اس کا بہترین جواب وہ ہے جو ہرقل نے تمام سوالوں کا جواب سننے کے بعد اپنے تبصرے میں دیا،
وہ کہتا ہے میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے اس سے اور اس نے تم سے جنگ کی، تو تم نے بتایا کہ ہاں کی، اور تمہاری اور اس کی لڑائی باریوں کی صورت میں رہی، کبھی وہ تم پہ غالب آتا رہا، کبھی تم اس پہ غالب آتے رہے۔ رسولوں کی اسی طرح آزمائش کی جاتی ہے اور آخری نتیجہ انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ تو یہاں الٹیمیٹ نصر جو ہے یا مدد جو ہے اس کی بات کی گئی ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ تو کبھی دنیاوی اعتبار سے لوگ مغلوب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن یہ جو ثابت ایمان پہ ثابت قدمی کی جو نعمت ہے نا، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ یعنی لوگوں نے آپ کو ہرا دیا، نیچا دکھا دیا، آپ کو ملک سے نکال دیا، آپ کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی، لیکن پھر بھی آپ ڈٹے رہے، اسی کام کو کرتے رہے جو اللہ نے آپ سے چاہا، تو یہ بھی تو اللہ کی مدد ہے نا، کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ ہزار مخالفتوں کے باوجود بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو سجا دیا ہے۔ اور یہ ہر لیول پر۔ اب دیکھیں کہ جو شخص بھی اس راستے پہ چل رہا ہے نا، ان سب کے راستے میں رکاوٹ ہے اور طرح طرح کے چیلنجز ہیں۔ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ چیلنج ضرور ہوتا ہے اللہ کے راستے پہ چلنے میں، کبھی اندر سے ہوتا ہے، کبھی باہر سے ہوتا ہے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ لیکن ان سارے چیلنجز کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہر حال میں جمے رہتے ہیں، ہر حال میں ان کے قدم نہیں اکھڑتے اللہ کے فضل سے۔ یہ خالصتاً اللہ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ چھوٹی سی بات بھی انسان کو پٹ آف کر دیتی ہے اور دل پھر جاتا ہے اور انسان اللہ کا راستہ چھوڑ کے دنیا کا کتا بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بات فرما دی ہے کہ اللہ اپنے خالص بندوں کی ضرور مدد کرے گا اور وہی غالب رہیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، سورۃ غافر میں آتا ہے بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب وہ گواہ ہوں گے۔ تو دنیا کی زندگی میں آزمائش آ سکتی ہے، لیکن آزمائش میں ثابت قدمی اور آزمائش کے بعد نکھر کر پہلے سے بھی بہتر ہو جانا، یہ اللہ کی مدد ہے، ورنہ تو آپ پھسل سکتے تھے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے، یعنی اللہ کا لشکر۔ اور اللہ کا یہ لشکر اس لیے نہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے لشکر کی، بلکہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے، تو وہ اللہ کا لشکر بن جاتا ہے، وہ انصار اللہ بن جاتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان تاکید کے لیے، لہم کا لام تاکید کے لیے، اور پھر جو ضمیر ہے ہم کی، یہ ضمیر فصل ہے نا، تو یہ بھی تاکید کے لیے۔ تو جو بھی اللہ کے لشکر میں شامل ہو جائے، جو بھی انصار اللہ میں شامل ہو جائے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، عظیم بشارت ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ تکلیفوں سے نہ گھبرایا جائے، بزدلی نہ دکھائی جائے، پیچھے نہ ہٹا جائے، کیونکہ غلبہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے اور اہل ایمان ہی کے لیے ہے۔ دنیا اور آخرت میں مدد، مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے لیے لازم کر رکھا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اور ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مراد ہے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا کہ کہاں سے مدد آئے گی، لیکن مدد آتی ہے، اور جس کی مدد کا اللہ ارادہ کر لے اسے کون مغلوب کر سکتا ہے۔ سیرت میں آپ کتنی مثالیں دیکھتے ہیں، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، کس طرح لوگ آپ کے گھر کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں
اور آپ ان کے سامنے باہر نکل گئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کس طرح غار ثور میں وہ سر پہ پہنچ گئے ہیں، کیسے اللہ نے مدد کی ہے کہ آپ وہاں سے بچ نکلے ہیں. کس طرح سراقہ نے آپ کو پا لیا، کیسے اللہ کی مدد آئی کہ اس کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. ہر موقع پر، ہر موڑ پر مشکلات ضرور آئیں لیکن اللہ کی مدد آئی. پھر آپ دیکھیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں کامیابیاں ہوئی ہیں. جنگ بدر میں کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ اللہ نے فرشتے اتارے. سبحان اللہ، یہ نہیں کہ کوئی معمولی بات ہے فرشتوں کا اتارا جانا. اور اس کے لیے احادیث میں بھی آتا ہے کہ کس طرح صحابہ نے دیکھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تلوار اٹھائی، ابھی میری تلوار تو آگے پہنچی نہیں تھی، اگلے کا سر اترا ہوا تھا. اور وہ آواز سنتے ہیں اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو. حیزوم تو کسی بندے کا نام نہیں تھا وہاں، تو کون تھا؟ وہ فرشتہ ہی تھا. تو یہ ساری مدد اللہ کی ہر دور میں آتی رہی ہے جو بھی اللہ کے دین کے کام کے لیے آگے بڑھے ہیں، نکلے ہیں. اور والعاقبۃ للمتقین، اگر انسان کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ نافرمانی کے کام چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اور سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. تو ان کے رب نے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں زمین میں آباد کریں گے. تو یہ ساری خوشخبریاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرور مدد کرے گا. اگرچہ تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، اسی وجہ سے آپ کو بھرپور اطمینان تھا غار ثور میں. لا تحزن ان اللہ معنا. موسیٰ علیہ السلام نے دشمن پیچھے سے آتے ہوئے جان کر بھی کہا کلا ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے. تو ایسے موقعوں پر اگر انسان رب کی طرف رجوع کرے اور یہ جان لے کہ رب میرے ساتھ ہے، اگر یعنی غلطی، اگر ناکامی ہوئی تو سراسر اپنی غلطی کی وجہ سے ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ غلط چیز میں ساتھ بھی نہیں دیتا. جنگ احد میں کیوں ساتھ چھوڑ دیا؟ کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی. تو جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. دبئی سے ایک دو فیملیز تھیں جو کہ چلی گئی تھیں، ان کا کافی پرابلم ہو گئے تھے، تو فائنینشلی بھی اور ویسے بھی. تو اتفاق سے ملاقات ہوئی میری، تو ان سے پتہ چلا کہ جو ایک تو پتہ نہیں آپ کو یاد ہی ہوں گی، کمل کی کلاس میں آتی تھی، فریدہ نام کی، وہ ماشاءاللہ سے جب انڈیا گئی ہیں تو وہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل توحید پہ لے آئیں اور اپنے آپ کو انہوں نے چینج کیا، تو اب وہ اتنا کام کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں میرے بہن بھائی بھی سارے چینج ہو گئے ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں اسلام کی طرف، گو کہ وہ اپنی فیملی سے الگ ہو گئے ہیں، سارے الگ الگ چلے گئے ہیں، سارے بچے کہیں ہیں کہیں، لیکن ان کو مشکلیں آئی ہیں. اسی طرح ایک کشمیر بھی گئیں، لیکن یہاں پہ بھی مطلب جو تب بھی تھے لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اخلاص کو ٹیسٹ ضرور کرتا ہے کہ یہ میرے لیے کتنا خالص ہے. اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے. اور اگر ہماری نیتوں میں کوئی خرابی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی باہر لے آتا ہے. جی السلام علیکم استاذہ جی. یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے جب اللہ ہی بہت بڑے ہیں، تو بعض دفعہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. دیکھو پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانیاں آئیں تو ہماری وہ پریشانیاں نہیں ہیں جتنی ان کے پاس تھیں اور صحابہ کا. تو وہ کہتے ہیں وہ تو نبی تھے، ان کے پاس تو آپ ان کی پیروی کر لیں. آپ ہاں صحیح بات. اور وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی مدد ہو تو آپ ان کی پیروی کریں. نیکسٹ فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. تو آپ ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، پسند قریب وہ بھی دیکھ لیں گے.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ مدد تو ضرور آئے گی لیکن تھوڑا وقت لگے گا، اس وقت تک ان سے اعراض برتیں، ان کی باتوں پہ صبر کریں، برداشت کریں، یہاں تک کہ حالات آپ کے فیور میں ہو جائیں، یا اللہ کا کوئی حکم آ جائے، یا اللہ انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دے۔ اور زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ یہ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور واقعی ایسا ہوا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر وہ اسٹریٹجی بتا دی گئی ہے کہ جب زیادہ مشکلات ہوں تو پھر کریں کیا؟ خاموشی اختیار کر لیں، دوسرے کو ٹائم دیں، بہت ڈیفینسو نہ ہوں، ریاکٹ نہ کریں، بے چین نہ ہوں، بے صبرے نہ ہوں، کام چھوڑ نہ دیں، رخ موڑ نہ لیں، جمے رہیں، اپنے اندر سمٹ جائیں، اندر کا تزکیہ کریں، عبادتوں پر توجہ زیادہ کر لیں۔ اب دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ لوگوں کی مصروفیت، جب الہدا کھلا تھا تو اور طرح کی تھی، پھر اس کے بعد کووڈ آ گیا تو حالات اور طرح کے ہو گئے۔ تو مومن کے لیے تو ہر حال میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ صرف اسی بات پہ بیٹھ کے پریشان نہیں ہوتا رہتا، کیا وقت تھا، وہ کیا کرتا تھا میں، اب کوئی کام نہیں رہا، کبھی اس سے کوئی کام بتا دیں، اب کیا کریں۔ نہیں، اس کے پاس، جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس اللہ کی پہچان ہو، اس کے پاس تو فرصت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو اپنے ہر لمحے کی قدر جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کئی لوگوں نے اس عرصے میں حفظ کر لیا قرآن، کئی لوگوں نے ڈگریاں کر لی، یعنی اپنے رخ بدل لیے، کئی سے کئی کام کر لیے، کیونکہ انہوں نے اس انتظار میں وقت نہیں ضائع کیا کہ اچھا جب یہ سب ختم ہوگا تو پھر میں دوبارہ سے کچھ کروں۔ یعنی انہوں نے اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ جس بندے کو فکر ہو کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے آگے جا کے جواب دینا ہے، وہ تو اپنا کوئی بھی وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ دوسروں کے سہارے تھوڑی بیٹھا رہے گا، دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ تھوڑی ہوگا کہ وہ انہیں کوئی کام بتائیں تو وہ کریں اور اس کے اپنے پاس کچھ نہ ہو۔ جس کے پاس کلام اللہ ہے غور و فکر کرنے کے لیے، اس کے پاس کام ہی کام ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، یعنی اگر ابھی آپ کو مکہ میں جنگ کی اجازت نہیں مل رہی تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے صرف زبانی تبلیغ کا کام کریں، انہیں دیکھتے جائیں، ان کا انجام جلد سامنے آئے گا۔ اور آپ دیکھیے 2 سال کے اندر ہی جب آپ مدینہ چلے گئے تو جنگ بدر میں ان کا کیا انجام سامنے آ گیا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ حتیٰ ہین سے مراد یوم بدر بھی ہو سکتی ہے اور یوم فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہجرت کے بعد جب جہاد شروع ہوا تو کچھ مدت نہیں گزری تھی کہ کفار نے اپنی شکست اور مسلمانوں کی فتح اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اور جس مکہ سے آپ چھپ کر نکلے تھے، آپ 10,000 لوگوں کے ساتھ، 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں وہاں داخل ہوئے اور کوئی آپ کے مقابلے پہ آیا ہی نہیں۔ اور پھر چند سالوں میں صرف عرب ہی نہیں بلکہ روم، ایران، مصر، ان علاقوں پہ بھی غالب آ گئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ابصر جیسے انظر، انذار سے بھی انتظار کا معنی لیا جاتا ہے، تو یہاں بھی معنی انتظار کا ہے، یا لفظی معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ابصار بمعنی مہلت بھی لیا گیا ہے کہ ان کو مہلت دیجئے۔ وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ویٹ اینڈ سی، بالکل جیسے سورۃ سجدہ میں آتا ہے نا، قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، جب وقت آئے گا پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر اسی طرح ایک معنی نگرانی کا بھی کیا گیا ہے، آپ انہیں دیکھتے رہے، نگرانی کرتے رہے، جلد عذاب آ جائے گا ان کے اوپر، دنیا میں بھی دیکھ لیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ یہ ساری باتیں کیوں کی گئی؟ آنکھوں سے دیکھنے کی بات کیوں کی گئی؟ اب صرف کیوں کہا گیا؟ یقینی امر ہے، ایسے ہو کے رہے گا۔
آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. عین الیقین ہے. نیکسٹ. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. کیا پھر وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ پھر جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو خبردار کیے گئے لوگوں کی صبح کتنی بری ہوگی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو اس وجہ سے جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. تو جب یہ عذاب آ جائے گا جو یہ مانگ رہے ہیں خود، تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. وہ وقت ان کے لیے انتہائی حسرت کا ہوگا، ان کی پامالی کا ہوگا. افبعذابنا یستعجلون، کیا ہے ان کی عقل کو؟ یعنی یہ عذاب مانگ رہے ہیں، عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. انسان کسی یعنی دعا کرتا ہے کسی خیر کے لیے، اور یہ اپنے شر کے لیے دعا کر رہے ہیں، بول کے مطالبہ کر رہے ہیں. وہی نا. اور پھر یہ کہ یا تو زبان سے یہ کہتے ہیں یا پھر اپنے رویے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتے ہم، لے آؤ عذاب. دونوں ہی طرح. تو یاد رکھیے کہ نافرمانی جو ہوتی ہے وہ عذاب کا سبب بن جاتی ہے پھر، اور فرمانبرداری اور تقوی جو ہے وہ برکات کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور بے شک اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یعنی دنیا میں ایمان سچا کر لیں، مخلص ہو جائیں. لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا اس کے عوض جو کمائی وہ کر رہے تھے. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. منذر کا مطلب ہے جس کو ڈرایا گیا، یعنی منذر بالعذاب، عذاب سے جس کو ڈرایا گیا. اور ساء کا مطلب ہے بہت برا، یعنی عذاب تو ہر حال میں ان پہ آ کے رہے گا، اور جب ان کے اپنے صحن میں اترے گا، ان کے گھر میں آئے گا، تو جن لوگوں کو عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ صبح ان کی بڑی بری ہوگی. ساحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی قوم کا میدان یا گاؤں یا شہر کے در کھلی جگہ، ان کا جو اوپن ایریا ہوتا ہے، یا وہ جگہ جو گھر اور زمینوں کے قریب ہوتی ہے، یا گھر کا آنگن یا پارک یا صحن، مل بیٹھنے کی جگہ، ان سب کے لیے ساحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے. اور اس میں صبح کے وقت کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ کیونکہ عربوں کے ہاں عموماً حملے صبح کے وقت ہوتے تھے دشمن کے، جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے تھے. گرم راتیں ہوتی تھی نا تو لیٹ نیند آتی تھی، تو پھر جب صبح کی باد نسیم چلتی تھی تو اس وقت یہ سو جاتے تھے. اس وقت پھر حملہ آور حملہ کر دیتے تھے آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خیبر کی طرف نکلے تھے تو رات کے وقت پہنچے تھے، اور جب آپ رات کے وقت پہنچتے تھے تو صبح کا انتظار کرتے تھے، حملہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ صبح نہ ہو جائے. تو جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے بیلچے ٹوکریاں لے کر باہر نکلے اپنی فصلوں کھیتوں کی طرف. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ ہے تو کہنے لگے محمد اللہ کی قسم اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، خیبر اب برباد ہے. ہم جب کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو فساء صباح المنذرین. تو جو پچھلی قومیں تھیں ان پر بھی جو عذاب آئے وہ صبح کے وقت ہی آئے تھے. جیسے قوم لوط کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. ان کے وعدے کا وقت صبح ہے،
کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا. اس سے کہا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اب یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں پیچھے جو ذرا یونس کا قصہ ہے، سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے جو پکڑ آ گئی تھی نا ایک، اس سے نجات دے دی. کیوں؟ اور فرعون کو نجات نہیں دی. فرعون بھی پانی میں گیا تھا نا، پانی میں ڈوبا تھا، اور یونس علیہ السلام بھی پانی میں ڈوبے تھے. مچھلی کے پیٹ میں مچھلی پانی میں چلی گئی، ڈوبنا ہی ہوا نا. انہوں نے تسبیح پڑھی، باہر نکل آئے. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، باہر نہیں نکلا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو اچھے وقتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جو صحت میں، جوانی میں، اپنے زندگی میں، تو موت کے وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن جو اچھے وقتوں میں صرف دنیا کا بندہ بن کے رہے، اپنے نفس کا بندہ بن کے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھاگے اور تکبر کرے، جیسے فرعون کا تکبر تھا، اور دین کی مخالفت کرے، تو پھر موت کے وقت کلمہ پڑھنا فائدہ نہیں دیتا. یعنی بظاہر دونوں میں مماثلت ہے، لیکن ایک کو تسبیح کا فائدہ ہو گیا جو پہلے تسبیح کرتے تھے. فلولا کان من المسبحین، کانا جو ہوتا ہے نا یہ ماضی استمراری ہوتا ہے. ماضی استمراری کا معنی پتہ ہے؟ استمرار کا مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا رہا، ہمیشہ سے ہوتا رہا، یعنی پرانا یہ سلسلہ چلتا رہا. فلولا کان من المسبحین، اگر وہ ماضی میں تسبیح نہ کرتے رہتے ہوتے، یعنی پچھلی زندگی میں اگر انہوں نے تسبیح نہ کی ہوتی، پہلے یہ اللہ کے بندے اگر نہ بنے ہوتے تو پھر فائدہ نہ دیتے، تو مچھلی کے پیٹ میں ہی ہمیشہ رہتے. تو چونکہ ہمیشہ سے وہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو کبھی کبھار اللہ کو پکارتے تو فرشتے جو اوپر ہے نا وہ کہتے ہیں یہ آواز پہلی دفعہ سنی ہے، یہ کبھی اس بندے نے رب کو یاد تو نہیں کیا، کبھی پکارا تو نہیں، اب اس کو کیا خیال آیا. تو ہم اچھے دنوں میں، اچھے حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، صحت ہے، جوانی ہے، خوب اللہ کی عبادت کرے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی عبادت بس اس وقت کرتے ہیں جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے. عبادت صرف پریشانی دور کرنے کی چیز نہیں ہے، عبادت تو اللہ کا حق ہے جو ہر حال میں کرنی ہے، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، ہر حال میں. تو جو اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر برے دنوں میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے. بیماری میں بھی لکھا جائے گا. اگر صحت میں آپ عبادت گزار ہیں تو بیماری میں آپ کی ساری عبادت لکھی جائے گی جو آپ نہیں کر پا رہے. جوانی میں کرتے رہے، بڑھاپے میں سب لکھا جائے گا اگر آپ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے. تو اصل میں تو وفاداری کا ٹیسٹ ہے نا. تو وقت سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے، وقت سے فائدہ اٹھائیں. مدر جو ہے وہ لے کر آتی ہے اگر کینڈی یا چاکلیٹ سب بچوں کے لیے، اب وہ جو ایک بدتمیز بچہ ہوتا ہے جو صبح روز کہنا نہیں مان رہا ہوتا، لیکن جب اس وقت بڑا اچھا سا بننے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ نہیں یہ سب کو نہیں ملے گی جو جس یہ اور نے یہ کام کر چکا ہے. جس نے، تو پھر وہ یعنی اس وقت پھر اسے ماں بھی یہ کہتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایکول اینڈ نہیں ہوگا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. دوبارہ وہی بات دہرائی گئی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یقین دہانی کروانے کے طور پر اپنی دھمکی اور وعید کو دوبارہ بیان کیا ہے، شاید کہ لوگ عبرت حاصل کریں.
یعنی آپ ایک وقت تک ان سے اعراض برتیں اور دیکھتے رہیں، یہ بھی جلد دیکھ لیں گے اپنے انجام کو۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت عزت والا رب ہے ہر اس چیز سے جو وہ بیان کر رہے ہیں، اور سب رسولوں پر سلام ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ سورت کا خاتمہ ہو رہا ہے، تکملہ ہو رہا ہے، اور ان آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان باتوں سے اپنی پاکی اور اپنی یعنی نزاہت بیان کی ہے جن کے ساتھ مشرکین اللہ تعالیٰ کو موصوف کرتے تھے، اور اپنے رسولوں پہ سلامتی بھیجی جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، اور آخر میں تمام تعریفوں کو صرف اپنی ذات کے لیے ثابت کی۔ ساری تعریف ہے ہی اللہ کی جو سب کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون، غلبے اور قوت کا رب۔ یہ رب کا معنی خالق نہیں ہے اس جگہ پر نا، قرآن مجید میں رب خالق، مالک اور مدبر کے معنی میں آتا ہے سوائے اس جگہ کے، اس سے مراد صرف صاحب ہے، کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، کریٹر نہیں ہے اللہ۔ رب العزت کا مطلب عزت کا کریٹر نہیں، رب خالق کے معنوں میں نہیں ہوگا یہاں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہو جی؟ کیونکہ رب کی صفات غیر مخلوق ہے، رب مخلوق نہیں تو صفات بھی مخلوق نہیں۔ تو یہاں رب کو کسی اور صفت کی بجائے عزت کی طرف منسوب کیا گیا، کیونکہ یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انجام کو بیان کر رہا ہے، اور آپ کے دشمنوں پر آپ کے غلبے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو غالب کرے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اما یصفون کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں سے اللہ پاک ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی ہر اس چیز سے وہ پاک ہے جس چیز کو وہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، جیسے بیٹیاں وغیرہ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں پر سلامتی ہو، یعنی سلامتی ہے بھی اور سلامتی ہو بھی اور سلامتی ہوگی بھی۔ سورۃ نمل میں بھی آتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسولوں کے لیے سلامتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ بالکل سچ بتایا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریف، حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی خوبصورت تعریف، ذکر خیر اور شان کی عظمت بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال سب کامل ہیں، ذاتی کمال بھی ہے اور فعلی کمال بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تو یہ کہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، الحمد للہ رب العالمین، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے نیک بندوں کی خاص طور پر کیئر کرتا ہے، یعنی بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی اور تمہارے تک پیغام پہنچا اور تمہارے دشمنوں کو ناکام کیا، اس لیے تم تعریف اللہ ہی کی بیان کرو۔
اور جنت میں جانے کے بعد بھی لوگ سب سے زیادہ تعریف، یعنی سب سے زیادہ شکر اللہ ہی کا ادا کریں گے، تعریف بھی اللہ ہی کی کریں گے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. تو مجلس کے اختتام پر بھی تسبیح اور تحمید کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھتے تھے، اور یہ مجلس کے کفارے کے طور پر ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ الحمدللہ بھی ہر نعمت کا احساس کر کے اور سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سب سے افضل شکر ہے جو الحمدللہ کی شکل پہ ہم کرتے ہیں. ہم ویسے بھی کہہ سکتے ہیں رب تیرا شکر ہے، شکریہ، لیکن الحمدللہ کہنا ان سب سے بہتر ہے. اور سب سے بہترین بندے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. اور آدم علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والے پہلے الفاظ یہی تھے الحمدللہ. صبح شام ہمیں اللہ کی اور دن میں ہر نعمت کے احساس پر الحمدللہ کہنا چاہیے. تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ آغاز میں فرشتوں کی بات ہوئی، پھر اختتام پر بھی فرشتوں کی بات ہوئی، شروع اور آخرت کی مناسبت ہے. وہاں بھی صفیں باندھنے والے اور یہاں بھی نحن الصافون ہیں. اور پھر فالتالیات ذکرہ ہے شروع میں، تو یہاں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولیاء کا مراتب بیان کیے گئے ہیں، یہاں پیغمبروں کی باتیں ہیں، اور کفار کی ناکامی اور ہلاکت کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں پکڑتے، رسالت کا انکار ہے، بعثت کا انکار ہے، تکبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور شاعر کہہ رہے ہیں، اپنے پہلوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور ان پیروکاروں کی مدد کرتا ہے جو اس کے نمونے پیش کرتے ہیں، اور اس کے نمونے پیش کیے گئے ہیں. مشرکین کی کم عقلی اور حماقت کا بیان ہے، اللہ نے کافروں کے لیے جو تیار کیا اس کا بیان ہے، اور مومن بندوں کی مدد اور ان کو غلبہ عطا کرنے کے وعدے کا بیان ہے. اس صورت میں خاص امتیاز یہ ہے کہ اس صورت میں محسنین، مخلصین اور مومنین کی صفت کی بہت تکرار ہوئی ہے. 5 دفعہ مخلصین کا لفظ آیا ہے، 5 دفعہ محسنین کا، 4 دفعہ مومنین کا. اور پھر قلب سلیم کی خاص طور پر بات ہے کہ دل کی سلامتی سے بہتر کوئی عمل نہیں. اور پھر یہ کہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، نوح علیہ السلام کی ہوئی، دیگر پیغمبروں کی ہوئی، اور سب سے زیادہ مدد بھی انہی کو دی جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.